بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ ولادت سے رحلت تک ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی آڈیو میں ہم نے فصل چہارم کا آغاز کر دیا تھا کہ جس کی ہیڈنگ تھی کہ اولاد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اور ہم اس فصل چہارم کو پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 79 پہ پہنچ گئے تھے، اور اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں 2-3 لائنیں پہلے سے پڑھ دوں تو پھر ہمارا کنٹینیو ہو جائے گا پچھلی آڈیو سے، اور یہ آڈیو پارٹ نمبر 6 ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ مروان کا اس شادی سے مقصد خیر و شر، فضائل و رذائل اور اولیاء اللہ و دشمنان خدا کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ کیا اولیاء اللہ ہمیشہ اعداء اللہ کے ساتھ برسر پیکار نہیں رہتے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کی قیادت و سیادت منصبی ہے؟ کیا ان کے جرائم و رسوائیوں میں ملوث نہیں تھے؟ ان خاندانوں کے درمیان مصالحت کے کیا معنی؟ سوالیہ نشان۔ اور اب آئیے، اب ہم آج کے صفحہ نمبر 80 نمبر پیج سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے، اس پیراگراف میں ہے کہ آیا مجرمین کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے دشمنی و عداوت رکھیں؟ سوالیہ نشان۔ یا توبہ کریں اور اپنے غیر اسلامی اعمال سے پرہیز کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھیں، جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے اور ان کی اطاعت و ولایت واجب قرار دی ہے۔ اگر مصالحت سے مراد معانی اول لیا جائے تو یہ شرعاً اور عقلاً محال ہے، کیونکہ مفسدین کو اصلاح و تقوی سے تعبیر کرنا مفاہیم اسلامیہ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے کے مترادف ہے، اور اہل بیت علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عیوب سے مبرہ و منزہ ہیں۔ اور اگر دوسرا معنی مقصود ہو تو یہ سیاسی ازدواج کا محتاج نہیں، کیونکہ اگر بنو امیہ حق کے ساتھ آل رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے اور ان کے حقوق کی معرفت رکھتے ہوئے قیادت سے دستبردار ہو جاتے تو معانی صلح منشود پر محقق ہوتا، لیکن مروان ان امور کو سمجھ نہیں رہا تھا یا جانتا تھا، مگر حق سے روگردانی کر رہا تھا۔ اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ کلام میں مغالطہ کر کے اپنے مذموم ہدف کو محقق کیا جائے، اور وہ حقائق و مفاہیم میں جھوٹ سے کام لینا چاہتا تھا، اور اس کی جہالت کی انتہا ہے کہ وہ گمان کر رہا تھا کہ وہ اس پیچیدہ طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے دے گا۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و منزلت کا مشاہدہ کریں تو قرآن مجید میں ان کو شجرہ طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی اصل ثابت ہیں اور فرعین یعنی کہ شاخیں آسمان پر ہیں، اور قرآن مجید میں مسلسل ان کی تعریف و ثنا موجود ہے۔ صاحب شریعت اسلامیہ نبی مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار پھول، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام تک ان تمام پاک و پاکیزہ ہستیوں کی قرآن مجید میں مدح و ثنا موجود ہے۔ پیج 81 پر ہم ہیں۔ آیت تطہیر ہو یا آیت مباہلہ، آیت مودت ہو یا سورہ حل اتی، آیت تبلیغ ہو یا آیت ولایت، یہ سب کی سب اور ان کے علاوہ سینکڑوں آیات مجیدہ ان کی جلالت و عظمت اور بزرگی کی شاہد اور گواہ ہیں، اور ان کی نمازیں اتفاق فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو کھانا کھلانا، جہاد کرنا، نیز ایثار اور عصمت و طہارت، یہ سب کچھ قرآن اور تاریخ سے ظاہر ہے، اور ان کے فضائل و مناقب و مکارم پر ہزاروں کتابیں شاہد ہیں۔ چنانچہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان عداوت اور خصومت کا ہونا طبعی بات ہے، اور ہمیشہ فضائل و رذائل
خیر و شر اور نور و ظلمت کے درمیان تناقض رہتا ہے، جیسا کہ مروان گمان کر رہا تھا کہ مصالحت ہو جائے۔ بھلا ان دو مختلف العقیدہ و عمل خاندانوں کے درمیان مصالحت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی اور عداوت خدا کے لیے ہے، لہٰذا دنیا کی خاطر ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے بنی ہاشم و بنی امیہ کے درمیان موجبات خصومت اور اسباب نزاع کا پردہ چاک کرنا چاہتے تھے۔ ان خاندانوں کے درمیان فقط مادی اسباب جیسے مال و قیادت کا سبب باعث عداوت نہیں تھا، بلکہ عقائدی و دینی اختلاف نزاع کا سبب تھا۔ پس ان کے درمیان مصالحت کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ پس ان کے درمیان مصالحت کس طرح ممکن تھی؟ بلکہ یہ چیز تو تاریخ سے آفتاب روشن کی طرح واضح ہے کہ بنی امیہ ہی تھے جنہوں نے عداوت کا بیج بویا اور فتنوں کے شعلوں کو ہوا دی، اور ان کا رئیس اعظم ابو سفیان تھا، جو اولاً شیخ المشرکین اور آخر اور رئیس المنافقین تھا۔ پیج 82۔ بھلا وہ کون تھا جس نے جنگ بدر کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کی قیادت کی؟ سوالیہ نشان۔ واقعہ احد میں مشرکین مکہ کی قیادت کس نے کی تھی؟ سوالیہ نشان۔ وہ کون تھا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے دل و جگر کو باہر نکالا اور ان کے لاشیں کو مسلح کیا، یعنی کان اور ناک کاٹے؟ کیا وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نہ تھی جس نے حضرت حمزہ کا جگر چبایا؟ سوالیہ نشان۔ غزوہ خندق میں دشمنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کس نے کی؟ وغیرہ وغیرہ۔ وہ کون تھا جس نے عثمان بن عفان کی بیعت کے موقع پر کہا کہ بنی عبد الشمس لوگوں سے بیعت لینے میں عجلت سے کام لو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم۔ کیا وہ ابو سفیان نہیں تھا؟ سوالیہ نشان۔ صفین کے موقع پر کس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے علم بغاوت بلند کیا اور عربوں کو عربوں ہی کے ہاتھوں قتل کرا کر خوف زدہ کیا اور عالم اسلام میں انتشار پیدا کیا؟ وہ کون تھا جس نے قنوت میں اور ممبروں پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت کو واجب قرار دے دیا؟ یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا، یہ ترجمہ کہ اس پر 70 سال تک شام کی طرف سے لعنت کی جا رہی ہے، خدا لعنت کرے وہاں کے بوڑھوں اور جوانوں پر۔ تو کیا وہ معاویہ نہیں تھا؟ سوالیہ نشان۔ اگرچہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ تحریر کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ پیج 83۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جسے حسب عاجز کر دے اسے سبب کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بنی ہاشم قریش کے پاس وہ پاکیزہ یہ اگلا پیراگراف ہے سامعین، اس میں لکھا ہے کہ بنی ہاشم قریش کے پاک و پاکیزہ افراد تھے اور بنو امیہ کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ خاندان قریش میں سے ہیں، اگرچہ ان کے اس دعوے کا اشکال ہے، جیسا کہ ہشام بن کلبی نے اپنی تصنیف مصالب العرب کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا، عبد الشمس نے اس کو اپنا متبنی بنایا ہوا تھا، پس وہ اس قرابت و نسب کے عجز کو سبب مصالحت کے ساتھ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا ان دونوں کے درمیان مصالحت کے لیے ازدواج فائدہ مند ہو سکتی تھی؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا یہ کہنا کہ انورٹڈ کاما یزید سے حق مہر طلب کرنا تعجب کی بات ہے، انورٹڈ کاما کلوز، بے جا ہے، کیونکہ یزید اس کے باپ اور دادا سے بہتر افراد سے بھی مہر طلب کیا جا چکا ہے۔ مروان نہیں جانتا تھا کہ ازواج میں مہر شرط ہے اور بلا مہر کے ازواج نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ زوج و زوجہ دونوں شریف ہوں یا کمینے، امیر ہوں یا غریب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اشرف کائنات ہیں، افضل المخلوقات اور سید الانبیاء والمرسلین تھے،
وہ جن کی ایک نالین تمام بنی امیہ سے افضل و اشرف تھی، جناب علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو مہر عطا فرمایا، لیکن مروان کہہ رہا ہے کہ تعجب ہے کہ یزید لعین سے کس طرح مہر طلب کیا جائے۔ سوالیہ نشان۔ مروان افطرا و کذب کی تمام حدود سے تجاویز کر گیا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ یزید کی کوئی مثل و نظیر نہیں، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یزید لعین کا شرافت و عظمت میں کوئی ثانی نہیں۔ پیج 84۔ امام علی مقام علیہ السلام نے مروان کے اس جملے کے جواب میں فرمایا انورٹڈ کاما، تیرا یہ کہنا کہ یزید کا کوئی مثل و نظیر نہیں یہ غلط ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے بھی اس کے کفو تھے اور اب بھی ہیں، اور اس کی امارت سے اس کے کفو ہونے میں اضافہ کیا ہے۔ یزید شیخ المنافقین ابو سفیان کا پوتا ہے اور جگر خوار ہندہ کی اولاد میں سے ہے۔ ذات العلم حمامہ کا ثمر ہے اور معاویہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید میں جس شجر ملعونہ کا ذکر موجود ہے یہ اسی شجر کی شاخ ہے۔ یزید میسونہ نصرانیہ کا بیٹا ہے۔ یہ تمام اسی کی مانند و نظیر ہیں۔ یزید تو جیسا ہے سو ہے، نہ اس کی ماہیت میں تغیر ہے نہ اس کی ہوا و ہوس میں تبدیلی ہے۔ اس کا حال اس کے ماضی کی طرح ہے اور اس کا لاحق اس کے سابق کی مثل ہے۔ اس کی عمارت و سیادت غصبی ہے جس کو اس نے زور و بہتان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور تیرا یہ کہنا کہ اس کے چہرے سے بادل سیراب ہوتے ہیں، یعنی بارشیں اس کی وجہ سے برستی ہیں، تو یہ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے اقول یعنی وجہ اور جاہ یعنی قدر و منزلت۔ جب بھی قحط و خشک سالی ہوتی ہے تو مسلمان صحرا میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں اور بارش کے لیے رب العزت کے ساتھ دربار عالیہ میں استدعا کرتے ہیں تو خدا بند کریم بارش نازل فرماتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز استقصاء میں جو مقدم ہوتا ہے وہ خدا سے التجا کرتا ہے، اسے وجیح ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے نزدیک صاحب قدر و منزلت ہونا چاہیے۔ لہٰذا نماز استسقاء میں انبیاء کرام علیہ السلام متقدم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور بارشوں کے ذریعے بنجر زمین کو سیراب فرماتا ہے۔ پیج 85۔ اس پہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ شعر فرمایا۔ ترجمہ: سفید چہرے والا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر بادل برستے ہیں، وہ یتیموں کا سہارا اور بیوگان کی پناہ گاہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 85۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا میں جا کر بارش کے لیے دعا کی تو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو مستجاب فرمایا اور موسلادھار بارش برسی۔ یہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت و منزلت کی وجہ سے تھا، لیکن مروان کہہ رہا تھا کہ یزید کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں یزید کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، لیکن رحمت کی نہیں بلکہ فسق و فجور کی، ذلت و رسوائی کی اور منکرات اسلام کی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ سوالیہ نشان۔ مروان کا یہ کہنا کہ تمہاری نسبت یزید لعین زیادہ قابل رشک ہے، یہ ایک احمق کا قول ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے بجائے یزید ملعون کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مروان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ معاذ اللہ اس کی شادی کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و عظمت میں اضافہ ہوگا، جبکہ یزید لعین کی شرافت و عظمت کے متعلق
پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علی مقام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما جو اس کو قابل رشک سمجھتے ہیں وہ جاہل ہے اور اہل عقل و بینا ہم پر رشک کرتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ انسانیت کی قدر و قیمت اور مفاہیم دینیہ سے ناآشنا ہوتے ہیں اور یزید ولید سے رشتہ ازدواج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں وہ اس سے دنیا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زندگانی دنیا کو خوشگوار اور آسودہ حال بنا سکتے ہیں، پیج 86۔ اور عقلاء جو اخلاق کے پیمانے اور روحانیت کی قدر و قیمت سے آشنا ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک و متمسک رہنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ عظمت و شرافت اور فضائل کی بلندیاں ہم میں موجود ہیں نہ کہ ہمارے غیر میں۔ مروان کو جواب دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما تم سب گواہ رہنا کہ میں ام کلثوم بنت عبداللہ کا عقد اس کے چچا زاد قاسم علیہ السلام بن محمد علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ 480 درہم حق مہر پر قرار دیتا ہوں اور میں انہیں مدینے کے نواح میں موجود اپنی زرعی اراضی کا کچھ حصہ عطا کرتا ہوں جس کی سالانہ آمدن 80,000 دینار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے ذریعے وہ دونوں غنی ہو جائیں گے انورٹڈ کاما کلوز۔ مؤلف کہتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ انورٹڈ کاما ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں انورٹڈ کاما کلوز زبان زدے خاص و عام تھا تو امام حسین علیہ السلام جو کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام تھے بھلا اس سے زیادہ کون ہے کہ جو اس کلام سے مطابقت کرے۔ اس سے قبل جناب علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ان کے چچا زاد اور جناب عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ قرار دے چکے تھے۔ بین ہی اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بھانجی کی تزویج اس کے چچا زاد کے ساتھ قرار دے کر اپنے مال میں سے اس کا مہر و صداق عطا کیا اور جو زمین ان کو عطا فرمائی تھی انہوں نے اپنی اقتصادی و معاشی زندگی میں اس سے کثیر فوائد و منافع حاصل کیے۔ مروان اپنے مقصد میں ناکام ہونے پر پرانگیختہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ شرمندگی اور ذلت کی وجہ سے متغیر ہو گیا۔ پیج 87۔ کہنے لگا اے بنی ہاشم کیا تم دھوکہ کر رہے ہو سوالیہ نشان اور دشمنی کو دعوت دے رہے ہو سوالیہ نشان اور دھوکہ اور عداوت کو ان حضرات کی طرف منسوب کر رہا تھا جن کے متعلق خداوند کریم نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نازل فرمائی اور فرمایا۔ ترجمہ ہم نے تم سے رشتہ داری کا نہیں، اس کا ترجمہ تو شاید نہیں لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد اشعار لکھے ہیں کہ جس کو میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما کہ ہم نے تم سے رشتہ داری کا ارادہ کیا تاکہ محبت پیدا ہو جسے زمانے کے خلاف واقعات نے بوسیدہ کر دیا ہے۔ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے میرا انکار کیا اور چھپی ہوئی دشمنی کا اظہار کیا انورٹڈ کاما کلوز۔ امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور گفت و شنید کو مزید تلخ کلامی سے محفوظ رکھا تو اس کے جواب میں ذکوان جو کہ امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا اس نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ خدا نے ان سے ہر ناپاکی کو دور رکھا اور قرآن میں ان کی طہارت کی گواہی دی۔ یہ اپنے ہمسر اور کفو خود آپ ہی ہیں، ان کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں ہے۔ کیا جابر اور بغض رکھنے والے بھی نیک افراد کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں؟ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور ہم فصل 4 کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ پیج 88 لکھا ہے علامہ شیخ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی تالیف بہار الانوار میں بعض کتب قدیم سے روایت کی ہے
روایت نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ یہ اشعار امام حسن مجتبی علیہ السلام نے انشاء فرمائے تھے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یزید کی ولی عہدی کا اعلان امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا گیا، اور یہ بات چیت یزید عنید کے ولی عہدی کے دوران میں ہوئی۔ تو یوں پیج 88 میں ہم نے فصل چہارم کو مکمل کر لیا، اور اب اس کے بعد ہم فصل پنجم کی طرف آ گئے ہیں، پیج نمبر 89۔ فصل پنجم میں ہیڈنگ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر سرسری نظر۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ یہ بھی بتاتی چلو سامعین، پیج نمبر 89 پہ ہم ہیں۔ جیسا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ قدست و نزاہت اور عفت و تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں، اسی طرح آپ کی زندگی مبارکہ بچپن سے لے کر آخری ایام تک مصائب و آلام سے پر تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ پر پہلی مصیبت اس وقت آئی جب آپ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی، اور وہ مصیبت عظمیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تھی، اور اس کے بعد تو مصیبتوں کے دروازے آپ پر کھل گئے اور مصائب و آلام کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ اس دن کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے ایام راستے سے ہٹ گئے اور حالات تغیر پذیر ہو گئے۔ آپ سلام اللہ علیہ کا خاندان مصائب و آلام میں گھر گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے فوراً بعد ہی لوگوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے کی غرض سے ان کے گھر پر چڑھائی کی اور گھر کے دروازے کو آگ لگائی، جس کے اندر آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان والے مقیم تھے۔ ہم اپنی تالیف فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ضرب لگائی گئی اور حضرت محسن کو شہید کیا گیا۔ خوف طوالت کے باعث ہم اسے یہاں ذکر کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ یہ تمام مصائب و آلام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دیکھے اور سنے ہیں۔ پیج نمبر 90۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے در و دیوار کے درمیان اپنی ماں کی چیخوں اور فریادوں کو سنا تھا۔ اس میں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے در و دیوار کے درمیان اپنی ماں کی چیخوں اور فریادوں کو سنا تھا، اور ان آدھا کی عداوتوں کی گواہ تھیں جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی کو چابک اور تلوار کے دستوں سے ضربیں لگائیں۔ علاوہ ازیں ماں کا زخمی پہلو، محسن کی شہادت، بازوؤں کا ورم ہونا، جن کا اثر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہا، ان سب کی جناب سیدہ گواہ تھیں۔ صرف چند ماہ بعد عین شباب کے عالم میں اپنی ماں کا رحلت کر جانا، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مخفی طور پر ایک پوشیدہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ زینب اس وقت دیکھتی رہیں کہ کس طرح جناب کے والد گرامی کو مجبور کر کے گھر کے اندر محبوس کر دیا گیا اور تمام امکانات کو مسلوب کر دیا گیا، اور ان سے ان کے حق کو چھین لیا گیا، اور ایک طویل مدت تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ان سخت ترین حالات پر صبر کرتے رہے۔ 25 سال کے طویل عرصے کے بعد جب خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے اور عوام کو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا قابل بیعت نظر نہ آیا تو مجبوراً جناب علی علیہ السلام کی بیعت کر لی گئی۔ جن حضرات نے سب سے پہلے بیعت کی وہ طلحہ اور زبیر تھے، اور یہی دونوں تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کو توڑا
اور عہد شکنی کی اور مکے میں جا کر جناب عائشہ کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ پھر خلیفہ سوم کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے جناب امیر المومنین پر خروج کیا اور ناقصین یعنی بیعت توڑنے والوں کے ایک لشکر نے بصرے کا رخ کیا، جہاں جنگ جمل کے نام پر ایک خونریز معرکہ ہوا جس میں 50,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ پیج نمبر 91 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد امیر شام نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف قیام کیا اور واقعہ صفین پیش آیا۔ ان کو قاسطین یعنی حق سے تجاوز کرنے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الغرض سخت ترین جنگ ہوئی اور اس میں عرب کا افرادی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر اس کے فوراً بعد واقعہ نہروان پیش آیا جس میں قریب 4,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ ان جنگوں کو خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے ایام میں اہم اضطراب داخلیہ یعنی داخلی بے چینی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی داخلی طور پر جناب علی علیہ السلام کو ان جنگوں کی وجہ سے اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ کسی دوسری طرف سوچنے کی فرصت بھی نہ ملی، اور ان تمام مشکلات و آلام کی انتہا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پر ہوئی، جب آن جناب علیہ السلام عبد الرحمن بن ملجم ملعون کے ہاتھوں مسجد کوفہ میں مضروب ہو کر شہید ہو گئے۔ والد گرامی کی شہادت کے بعد جب آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امامت و خلافت کا اعلان کیا تو امیر شام یعنی معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت و خلافت کا انکار کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا اور اپنے منافقانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن کے نتیجے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کی بہت زیادہ تعداد معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گئی اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی، جس کی ذلت و عار آج تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ حالات ایسا خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو جنگ سے ہاتھ روکنے پڑے تاکہ باقی ماندہ افراد اہل بیت علیہ السلام کو بچایا جا سکے۔ معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے عاملین نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پوشیدہ عداوت اور دشمنی کو واضح و ظاہر کر دیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اسلامی ممالک کے منابر سے امام علیہ السلام پر سب و شتم کو رواج دیا اور امام علیہ السلام کی کرامات و شرافت کو کم کرنے پیج 92 اور آپ کی مذمت میں احادیث بنانے کا حکم دیا۔ ان تمام حالات و واقعات کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا اور سنا، یہاں تک کہ یہ شدید مشکلات و مصائب کا عرصہ 10 برس تک طوالت اختیار کر گیا۔ جب معاویہ نے اپنے مکر و فریب سے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو زہر دیا تب ختم ہوا۔ امام حسن علیہ السلام اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب قبر کی جگہ بھی نہ ملی۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کتاب المناقب ابن شہر آشوب جلد 4 صفحہ نمبر 42 سے لے کر 44۔ اگلا پیراگراف میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اسی طرح یہ سختی کی مدت طویل ہوتی رہی، اموی ظلم انتہا کو پہنچ گیا، فساوت و عداوت حدود سے متجاوز ہو گئی، شیعان علی علیہ السلام کے لیے زمین تنگ کر دی گئی اور ان پر مصائب ڈھائے جانے لگے۔ اتنا ظلم ہوا کہ اس کی مثال تاریخ اسلامی میں نہیں ملتی۔ ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، جسموں کو سولی پر لٹکایا گیا، وحشت و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ اب یہاں پہ جو بریکٹ میں لکھا ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی طبع بیروت مؤسسۃ البعثہ صفحہ نمبر 165 سے 166۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سیاہ برس گزارے یہاں تک کہ معاویہ کی مرگ واقع ہوئی
اور اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگانی کا یہ تمام عرصہ حوادث و آلام سے پر ہے، اور یہ عرصہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عمر کے 40 سال کو محیط ہے۔ عظیم اور ہولناک حادثہ جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگانی میں پیش آیا وہ واقعہ کربلا ہے۔ سابقہ مشکلات و مصائب کی وجہ سے جناب سیدہ اس سے مانوس ہو چکی تھیں، اور اس واقعے کے بعد حوادث اور سختیاں شروع ہو گئیں۔ تو یوں پیج 92 کے اوپر ہم نے فصل 4 کا اختتام کیا، اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس کتاب کو سامعین کے، جس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ولادت سے رحلت تک، اور ہم تاریخ کے جھروکوں سے وہ کچھ جان رہے ہیں جو اس سے پہلے میں نے تو پڑھا نہیں تھا اتنی تفصیل سے، اور مجھے یقین بھی ہے کہ میں مزید جتنا پڑھتی جاؤں گی بہت کچھ جانتی جاؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کر اسی طرح توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے جذبہ بھی چاہیے، محبت اور مودت اہل بیت بھی چاہیے، جو کہ ہم سب میں ہے، آپ میں بھی ہے اور ہم میں بھی ہے۔ آئیے مل کر درود پڑھ لیتے ہیں، اور آج کی اس آڈیو کا یہاں اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی آڈیو میں اس سے آگے کے جو صفحات ہیں اس میں پڑھیں گے کہ مزید تاریخ ہمیں کیا بتائے گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔